اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور سرکار کی عادت کریمہ ہوتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھا کر نہ چہرہ اپنے غلاموں کی طرف فرما لیا کرتے تھے، اور غلام بھی اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب سرکار ہماری طرف چہرہ کریں گے، ہم دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اور مختلف موضوعات پر سرکار گفتگو فرماتے، کبھی پوچھتے خوابوں کے متعلق کہ آج کسی نے اچھا خواب دیکھا ہو وہ خواب بیان کرے، کبھی علم دین کے خزانے ویسے ہی سرکار کھول دیتے اور حکمت اور اسرار جو ہے وہ کھول کھول کر صحابہ کو گویا کہ پلاتے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آج سرکار نے پوچھا تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو سارے کے سارے صحابہ خاموش۔ سیدنا فاروق اعظم قریب بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری نا رات کو نیت تھی لیکن رکھا نہیں ہے میں نے روزہ۔ تو اتنے میں سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، عرض کی یا رسول اللہ میں آج روزے سے ہوں۔ سرکار نے پھر دوسرا سوال فرمایا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے نا، تو نماز پڑھ کے ابھی جو بیمار ہیں ہم عیادت کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر نہیں جاتے یار، کیونکہ سرکار واقف تھے، سرکار جانتے تھے کہ کسی نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نا ایسے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا رسول اللہ وہ نا میں نے عیادت کی ہے، میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف کتنے دن سے علیل تھے، بیمار تھے، اور میرا ان کے ساتھ ویسے بھی گہرا تعلق ہے، وہ بھی تاجر ہے میں بھی تاجر ہوں، لیکن میرا یارانہ بھی ان کے ساتھ کافی گہرا ہے۔ وہ بیمار تھے تو میں نے چونکہ روزہ رکھا، تو روزہ رکھ کر میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ عبد الرحمن بن عوف کے گھر چلا جاؤں، تو فجر کی نماز سے پہلے میں ان کے گھر چلا گیا اور جا کر ان کی عیادت کی ہے۔ سرکار نے پھر تیسرا سوال فرمایا تم میں سے کسی نے آج صدقہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے پھر بولے، عرض کیا رسول اللہ ابھی فجر کی پڑھی ہے نا نماز، گھر جائیں گے صدقہ کریں گے، کمائیں گے بھی اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کریں گے۔ سرکار نے فرمایا یار کہا تو ہے تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرو۔ کہتے ہیں میں نے سر نیچے کیا اور دل میں خیال کرنے لگا، اور ایسے چوری کن اکھیوں سے صدیق اکبر کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا بھائی چوک لے ہاتھ تو ہی چکنا ہے، چوک لے، تم بھی نیکیوں میں سب سے پہلے سبقت لینے والے ہو عام میں۔ کہتے دل میں سوچ ہی رہا تھا، صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر لیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صدقہ کیا ہے میں نے آج۔ کچھ نہ تشویش ہوئی کہ فجر کی نماز کے ٹائم صدقہ کیسے کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ جب میں روزے کے لیے اٹھا نا تو میرے ساتھ میرا پوتا لیٹا ہوا تھا، ایک ہی روایت میں بیٹا بھی ہے لیکن پوتے والی روایت زیادہ معتبر ہے۔ کہتے میرے ساتھ میرا پوتا جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا، تو میرے اٹھنے کی وجہ سے وہ بھی اٹھ گیا، اس نے مجھے کھانا کھاتے یعنی سحری کرتے دیکھا تو کہنے لگا مجھے بھی جو ہے وہ روٹی بنا دے، اس کے لیے بھی ایک روٹی بنا دی۔ تو میں نماز کے لیے نکلنے لگا تو کہنے لگا دادا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے نماز پڑھنے۔ تو میں نے کہا آ جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں چونکہ پہلے عبد الرحمن بن عوف کے گھر گیا، وہاں ٹھہرا، اس نے وہ روٹی ہاتھ میں پکڑی ہے اور کھا رہا ہے، عموماً جیسے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے۔ کہتے میں پھر وہاں سے نکلا اور مسجد کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک سائل جو ہے مانگنے والا ندا دے رہا تھا، ہے کوئی اللہ کے نام پر غریب کو کھانا کھلا دے۔ تو کہتے ہیں اس نے آدھی روٹی کھا کر کہا کہ میں نے بس اتنی کھانی اور نہیں کھانی۔ میں نے وہ روٹی پکڑی اور اس فقیر کو وہ روٹی صدقہ کرتے ہوئے دے دی، یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نا بڑی حسرت ہوئی، یار اگر یہ نیکیاں کر سکتے ہیں تو میں بھی تو کر سکتا ہوں، کیونکہ صحابہ میں جو دوڑ ہوتی تھی نا وہ نیکیوں کی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو پیسے کی دوڑ ہے نا،
کہ اس کا مکان اچھا ہے تو میرا کیوں نہیں اچھا، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں گاڑی، اس کے پاس جناب یہ اچھا مکان ہے یا بینک بیلنس ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسے کچھ ملا ہوا ہے، ہم وہاں سوچتے رہتے ہیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے، مجھے بھی جو ہے یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ صحابہ میں یہ نہیں تھی، صحابہ میں نیکیوں کی دوڑ ہوتی تھی، یار فلاں نیکی کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا، نیکیوں والی دوڑ۔ کہتے میرے دل میں حسرت ہوئی، یار اگر ابو بکر کر سکتا ہے تو اے عمر تو بھی کر سکتا ہے۔ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ میں نے چہرہ نیچے کیا تو سرکار نے میری طرف دیکھا کہ عمر نہ پریشان ہو گیا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ عمر کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دے۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، اور سرکار پھر صدیق اکبر کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یار ابو بکر تمہیں پتہ ہے اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے کے بعد نا کچھ دیر سرکار خاموش ہوئے، اور ظاہر ہے سرکار خاموش ہوں گے تو سارے کے سارے صحابہ بھی خاموش، مجلس میں خاموشی۔ دوبارہ پھر فرمانے لگے، ابو بکر یار تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ 2 مرتبہ جنت کی بشارت جو ہے ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے گواہ بناتے ہوئے بتاتے ہوئے کہ ابو بکر جو ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔